اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 97 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، جَعَلَ لَكُمْ، جس نے تمہارے لیے بنایا، انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، النجوم، ستاروں کو، بہت سارے ستاروں کو، لتہتدوا، تاکہ تم ان سے اپنی راہ حاصل کرو، سمت حاصل کرو، بہا، ساتھ ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو دنوں کا، مہینوں کا، ہفتوں کا، سال کا حساب رکھنے کے لیے بنایا اور انسان کی خدمت پہ لگا دیا۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو ان کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یا ان کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، ان کا کام صرف اتنا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے طلوع کا وقت بھی، ان کے غروب کا وقت بھی، اور ان کا سائز، ان کی رفتار جو بھی ہے وہ سب میرے رب نے مقرر کی ہوئی ہے۔ ان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے، جیسے انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ستارے بھی، یہ تمہارے کوئی معبود نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، بنائے ہیں تمہاری خدمت کے لیے، تاکہ تم ان سے سمت معلوم کر سکو۔ اب دیکھیں، آج بھی قطبی تارے سے لوگ سمت معلوم کرتے ہیں، اور باقی تارے بھی ہوتے ہیں، ان سب کا بھی ایک وقت مقرر ہے طلوع کا، ان کی ایک جگہ اور ایک مقام مقرر ہے۔ یہ تو ہم نے بھی اپنے دور میں دیکھا ہوگا کہ ان ستاروں سے ٹائم دیکھ کے اندازہ کیا کرتے تھے کہ سحری کا وقت کب شروع ہوا اور سحری کا وقت کب ختم ہوا۔ تو ان سے انسان کو ملتی ہے، یہ ملتے ہیں راستے، یہ اس کے لیے۔ فی ظلمات البر والبحر، جس وقت تم اندھیروں میں ہو، جنگلوں میں یا پانیوں میں، سمندروں میں چل رہے ہو، یہ تارے تمہیں آسمان پہ نظر آئیں گے، ان کو دیکھ کے تم اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہو کہ تم نے کس طرف جانا ہے۔ آج یہ جو کمپس بنے ہوئے ساری چیزیں، یہ جو سمتیں بنی ہیں، یہ سب ستاروں کی وجہ سے بنی ہیں۔ یہ اس کی ابتدا اس کی یہی ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے انسان کو علم دیا، اور اس نے یہ مختلف قسم کی مشینیں، اوزار اور گیجٹس بنا لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اس کام کے لیے ہے، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب یہ تاریخیں معلوم کرنے کے لیے، سمتیں معلوم کر لیے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، کہیں بھی تم راستہ چل رہے ہو، یہ سب کے سب انسان کی خدمت اور سہولت کے لیے ہیں، نہ کہ انسان ان کو رب بنا لے اور ان کے ساتھ اللہ کا ان کے شریک بنا لے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ تو خدمت گزار ہیں۔ اپنے خدمت گزار کو آپ سمجھ لیں کہ انسان اگر ان کو رب بنا لے اور ان کو معبود بنا لے، ان کی پرستش شروع کر دے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک یقیناً ہم بیان کرتے ہیں کھول کھول کر، تفصیل سے، توحید کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لآیات، اپنے حکم الہی، لقوم یعلمون، مگر سمجھ اس قوم کو آئے گی جو اس علم کو حاصل کرنا چاہتی ہے، جو اس قرآن کو پڑھنا چاہتی ہے، اللہ کے نبی کی وحی کو سمجھنا چاہتی ہے، آپ کی مبارک حدیث کو، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غور کرنا چاہتے ہیں، جو فکر کرنا چاہتے ہیں، جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ انہیں یہ معلوم ہو جائے گی ساری چیزیں۔ اور جنہوں نے غور ہی نہیں کرنا، زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، پیدا ہوئے، اس دنیا کو کمایا، اس کے بعد پھر اپنی اولاد پیدا ہوئی، ان کے لیے کچھ کیا، مال بنایا، اچھی زندگی گزاری، سہولتیں حاصل کرنے میں ساری زندگی لگا دی، اور اس کے بعد مر گیا۔ یہ زندگی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا پہلے، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی وہاں سے شروع ہوا کہ گٹھلیاں زمین کے اندر کون پھاڑتا ہے، اس سے کون اتنے بڑے بڑے درخت اور تمہارے لیے بناتا ہے۔ آگے مزید بھی ان کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستاروں کا ذکر کیا کہ یہ کس کام کے لیے اور یہ کیوں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب پتہ اس کو چلے گا جو ان پہ غور کرے گا، جو ان کا علم لے گا۔ هو الذی، اور اللہ وہی ذات ہے، انشاءکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے،
اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک انسان کو یعنی کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور اس سے نسل انسانی چلی ہے جو دنیا میں آج کہتے ہیں 8 ارب کے قریب ہے۔ اور یہ مختلف وقت میں تباہ و بربادیاں بھی آتی رہیں، قدرتی آفات بھی آتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آتے رہے، یہ سارے کے سارے، لیکن ابتدا ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں انسان کو بڑی اس پہ ریسرچ کرتا ہے انسان کہ کہاں سے آیا انسان، کدھر سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی انسان کا حل کر دیا، لیکن پتہ اس کو چلے گا جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اپنے رب کو پہچانے گا کہ یہ ایک انسان سے بنا ہے، یہ ایک انسان سے نسل انسانی چلی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ کسی بندر سے یا کسی جانور سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دے کے انسان نہیں بنایا، یہ اشرف المخلوقات تھا اور رہے گا اس وقت تک۔ اس کا دنیا میں تو نظر آئے گا، لیکن گہرائی میں گرے گا جب اپنے رب کو چھوڑ دے گا، جب شرک کرنا شروع کر دے گا، تو پھر یہ اس گہرائی میں گر جائے گا کہ جہاں جانور بھی نہیں گرتا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے جان مٹی سے جاندار انسان بنایا۔ مٹی بے جان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ انسان کی حیرانی اور پریشانی قرآن بالکل کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ تیرا آغاز کہاں سے ہے، اس لیے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان ہی تھا، انسان سے ہی پیدا ہوا، لیکن اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق کو پہچان۔ بندر سے بنا، جانور سے بنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو اے انسان اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو پہچان۔ وہ رب کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جیسے اس کی شان ہے۔ اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اس عظمت پہ پورا اترے۔ مستقرن و مستعودن، پھر اس کا ٹھکانہ مقرر کیا، جائے قرار دی۔ سب سے پہلی کون سی انسان کی جائے قرار ہے؟ اپنی ماں کا پیٹ۔ اس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر میں رکھا، اس کو جائے قرار دی، اور پھر اس کے بعد مرتے دم و مستعودہ، اور پھر اس کو سپرد ہونے کی جگہ دی۔ جب مرا، اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی کہ اس زمین کے اندر اس کو باعزت طور پہ دفنا دو، بجائے اس کے کہ اس کی بے حرمتی کرو، اس کو جلاؤ، اس کے مختلف قسم کے اور تجربات کرو اور کیا کیا کرو، اس کو مٹی کے حوالے کر دو۔ مٹی کی چیز سے، مٹی سے آیا، مٹی میں واپس چلا جائے گا، اور مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی جہاں سے وہ آیا، جو اس کی پیدائش تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جہاں اس نے جانا ہے اس کو بھی اس کی جگہ مقرر کر دی، وہ جگہ بھی اس کو دے دی۔ پورا بندوبست کیا انسان کے لیے ہر چیز کا۔ تو اے انسان تو اپنے رب کو پہچان، اپنے خالق کو پہچان، اپنے مالک کو پہچان، اور ایک اس کا ہو کے رہ جا۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً بے شک ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اپنے احکامات کو، اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور اپنے حکموں کو ہم واضح بیان کرتے ہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، ہر بات کی سمجھ آتی ہے، صرف کیا ہے انسان سننا نہیں چاہتا، یا سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ لیکن سمجھ کس کو آئے گی؟ اللہ فرما رہے ہیں اوپر تھا لقوم یعلمون، یہاں پہ ہے لقوم یفقہون۔ یفقہون فقہ سے ہے، فقہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور پھر کسی نتیجے پہ بھی پہنچنا، یہ ہوتی ہے فقہ۔ کہ سمجھ کے علم کے ساتھ، یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ علم حاصل کرو، پھر اس علم پہ غور کرو، اور اس کے بعد پھر نتیجے پہ پہنچو۔ لیکن سمجھ اس کو آئے گی کہ جو علم کے بعد اس علم پہ غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل آئے گی، وہ اپنے رب کو پہچان لے گا ان نشانیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہوئی ہیں چاروں طرف، انسان کے اپنے اندر سے لے کر اس پوری کائنات تک۔ ہو والذی، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، انزل من السماء، جس نے پانی کو اتارا آسمان سے، فاخرجنا بہ، اور پھر نکالے اس سے یعنی بارش کے پانی سے، نباتات کو، ہر طرح کے نباتات، فصلیں اس سے نکالی بارش کے پانی سے، کل شیء، ہر ایک چیز، ہر قسم کے درخت، پودے، اناج کے، پھل پھول جتنے بھی ہیں، سب کے سب اس سے نکالے۔ فاخرجنا منہ، اور پھر نکالا ہم نے اس سے، اللہ تعالیٰ نے زمین سے، خضرن، سبزہ، زمین سرسبز ہوگی، سبز چیزیں نکالی اللہ تعالیٰ نے زمین سے۔ یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ میرے اللہ۔ نخرج منہ، اور پھر اس سے نکالے ہم نے، حبن، اناج، دانے،
تیری فصلیں پیدا ہوئی، تیرے اناج پیدا ہوئے، یہ زمین سے پیدا کرنے والے ہم ہیں، متراکبن، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا۔ اے انسان تو غور کر، تیرے سامنے زمین پہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتے ہیں، اس بارش سے تیری فصلیں اگتی ہیں، تیرا سبزہ اگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان فصلوں کو پہلے سبز رنگ کی ہوتی ہیں، پھر ایک پورا ان کا لائف سائیکل ہے جو مکمل ہوتا ہے، حبن وہ دانے ہوتے ہیں، متراکبن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ذرا تصور کر گندم کا سٹا کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ نے دانے ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں، کوئی ایک دفعہ نکال کے اس طرح دنیا کی کسی بھی مشین سے کر کے دکھائے۔ آپ مکئی کی چھلی کو دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے پرویا ہوا ہوتا ہے اس کو، ان دانوں کو ایک دفعہ توڑ کے اس لائن پہ پھر کوئی لگا کے دیکھے، آج تک اتنی ترقی کے باوجود کوئی نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے آپ باجرہ کو دیکھیں، جوار کو دیکھیں، جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کس طریقے سے اللہ ان کے اندر دانے پیدا کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کس ترتیب سے لگے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کھول کے کوئی مائی کا لال دنیا کا کسی بھی مشین سے اس ترتیب سے وہ لگا کے دیکھے، نہیں لگا سکتا۔ یہ میرا رب کر سکتا ہے اور وہی کرتا ہے اور آنکھوں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے۔ وَمِن نخل، اور پھر کھجوریں، من طلعہا، ان کے خوشے، وقنوانن، اور ان کے گچھے، دانیتن، جو جھکے ہوئے بھی ہیں، کثرت پھل کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف جھکے ہوئے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں۔ یہ سب میرا اللہ کر رہا ہے۔ وجناتن، اور باغات ہیں، من عنابن، انگوروں کے، وزیتون، اور زیتون کے، والرمانہ، اور انار کے۔ یہ وہ سارے پھل جن سے عرب واقف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی۔ متشابہہ وغیرہ متشابہ، وہ کچھ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، کچھ شکلوں کی کچھ کی مختلف ہوتی ہیں، کچھ کے ذائقے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ سب میرا رب بنانے والا ہے۔ ایک زمین، ایک مٹی، ایک بارش، ایک جیسی بارش، لیکن اللہ تعالیٰ رنگ رنگ کی چیزیں بنا رہے ہیں اور رنگ رنگ کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کر سکتے ہیں، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ انظروا، ذرا غور تو کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں انسان تو غور تو کر، اے قرآن پڑھنے والے تو غور تو کر۔ الی ثمرہ، اس پھل کی، اذا اثمر وینعی، جب وہ شروع ہوتا ہے، کسی درخت کا کوئی بھی آپ کے سامنے امرود ہو، مالٹے کا درخت ہو، سیب ہو، آم ہو، کوئی بھی جو بھی انسان کے اپنے علاقے میں موجود ہو، اس کو دیکھے کہ کس طریقے سے پھول بنتا ہے، پھول سے کیسے وہ پھل میں بدلتا ہے، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کیسے بڑا ہوتا ہے، کیسے بڑا ہوتا ہے، وینعی، اور پھر وہ پک جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا عمل، مالٹے کو دیکھیں کس طریقے سے پیک ہوتا ہے، کیلے کو دیکھیں کیسے پیک ہوتا ہے، ایک دفعہ کھول کے کوئی اس کو دوبارہ ایسا بنا نہیں سکتا، ایسا پیک کر نہیں سکتا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اے انسان ان سارے مرحلوں کو دیکھ، کہاں سے یہ پھل شروع ہوا اور کہاں سے گیا، اپنے اوپر بھی غور کر، کہاں سے تو شروع ہوا اور کہاں پہ تو جوان ہوا اور پھر بوڑھا ہوا اور پھر قبر تک پہنچ گیا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ان فی ذالکم لآیات، بے شک یہ نشانیاں اللہ کی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے علم کے دلائل اور قدرت کی نشانیاں کہ جو ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے، ہمارے سے پہلے بھی، ہمارے بھی اور ہمارے بعد بھی۔ لقوم یؤمنون، مگر جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اسے یہ بات سمجھ آئے گی۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کے قریب بھی نہیں آئے گا، اس کا آخرت پہ بھی کوئی یقین نہیں ہوگا، اس کا اعمال پہ بھی کوئی یقین نہیں ہوگا۔ رب کو مانے گا تو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔